السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے ہیں، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ افضل کون؟ دوستو، آپ نے یقیناً یہ بحث بہت دفعہ سنی ہوگی، افضل کون ہے، حضرت ابو بکر یا حضرت علی؟ یہ لا یعنی بحث ہے۔ آپ بحث کیوں کر رہے ہو؟ ہاں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اگر ایک نمبر 1 ہے، دوسرا نمبر 2 ہے، تو اس میں ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ قرآن میں تو مزے کی بات دونوں کے نام ہی نہیں لکھے۔ اب بتائیں، قرآن صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ نام کی بات کرو، نام کی، نام نہیں لکھا، سب جنتی ہیں۔ نام کی بات کرو، نام کہیں بھی نہیں لکھا کسی کا بھی سوائے حضرت زید کے۔ یہ سب کے سب جنتی ہیں، یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایک افضل ہے، ایک نمبر 1 ہے، دوسرا نمبر 2 ہے۔ یہ کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں آپ نے؟ ایک کہتا ہے دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہے حضرت ابو بکر افضل ہیں، دوسرا کہتا ہے دیکھو میری کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اور جو قرآن کی ترتیب ہے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، اب دونوں کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر کے ساتھ صدیق ہے، وہاں سے شیعہ کہتے ہیں نہیں، صدیق اکبر حضرت علی ہیں۔ آپس میں ایک لا یعنی قسم کی بحث آپ لوگوں نے شروع کر رکھی ہے کہ افضل کون ہے۔ او بھائی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے افضل کون ہے۔ یہ تو فیصلہ دن قیامت کے ہونا ہے، رپورٹ کارڈ تو ادھر کھلے گا، ادھر پتہ لگے گا افضل کون ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے نہیں، ہم نے دنیا میں پتہ کرنا افضل کون ہے۔ آپ کے پاس اپنی روایات ہیں، اور آپ دونوں کی روایات کی کیا حیثیت ہے مجھے یہ بتائیں۔ قرآن میزان ہے، میزان اینٹی وائرس ہے، جو بھی وائرس سامنے آئے گا اس کو ختم کر دے گا قرآن۔ قرآن کے میزان میں آپ کی 90% روایات باطل ہیں، شیعہ سنی دونوں کی۔ شیعوں کا ابو جعفر کلینی ہے، سب سے بڑی کتاب اصول کافی، معاصرین ہم زمانہ میں سے اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ مزے کی بات، جو ان کی رجال کی کتاب ہے، رجال نجاشی، علم و جرح و تعدیل کی کتاب ہے، رجال نجاشی، اس کا مصنف وہ بھی مستور ہے، اس کو بھی معاصرین ہم زمانہ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے مرنے کے بعد کوئی 50-100 سال بعد پیدا ہو کے کہہ رہے یہ سکا ہے۔ وہی جو سنیوں کے ہاں ڈرامے لگے ہوئے ہیں۔ ابن ماجہ، سنیوں کے ہاں جو صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ ہے نا، اس کا مصنف ابن ماجہ، اس کو بھی کوئی معاصر سکا نہیں کہتا۔ اس کے مرنے کے بعد 100 سال بعد لوگ کہتے ہیں یہ سکا ہے۔ وہی چیز شیعوں کے ہاں بھی ہے۔ ایک مصنف ان کا، وہ ایک بھی ثابت نہیں ہے، نہ شیخ صدوق، نہ شیخ طوسی، نہ شیخ ابو جعفر کلینی، کسی معاصر نے ان کو سکا نہیں کہا۔ اسی طرح رجال نجاشی، اس کا مصنف وہ بھی مستور ہے، معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے سکا نہیں کہا۔ قرآن کے مطابق صرف اور صرف ہم زمانہ کی توثیق یا جرح لی جائے گی۔ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی تصدیق کرو۔ کیا مطلب تصدیق کرو؟ جو خبر لے کے آ رہا ہے نا بندہ، اس کی تصدیق کرو۔ تو جو بندہ آپ کے پاس خبر لے کے آ رہا ہے اس کی تصدیق کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو 100 سال بعد پیدا ہوا ہے، یا وہ کرے گا جو اس زمانے میں ہے؟ ظاہری بات ہے جو اس زمانے میں وہ کرے گا نا۔ یہ جتنے بھی مصنفین ہیں، طوسی، شیخ صدوق، یہ کلینی، ان کو معاصرین میں سے کسی نے سکا نہیں کہا، سچا نہیں کہا۔ مرنے کے بعد والے کہہ رہے ہیں جی فلانا اچھا تھا، فلانا تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان جاءکم، تمہارے پاس آئے، یعنی تحقیق کرنے کے لیے ہم زمانہ ہونا شرط ہے۔ تمہارے پاس آئے گا تو آپ تحقیق کرو گے، یہ نہیں کہ 100 سال بعد والا تحقیق کرے گا۔ ساری کتابیں ان کی جعلی ہیں، کیوں؟ مصنف ہی ثابت نہیں ہے۔ اور یہی حال سنیوں کی آدھی کتابیں جعلی ہیں، اور جو کتابیں ہیں جن کی توثیق معاصرین سے ہمیں ملتی ہے، ان کتابوں کا اللہ ہی حافظ ہے، اس میں 90% روایات میں اعتبار سند ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ لڑ رہے ہیں نا کہ افضل کون ہے، جن کتابوں پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں نا کہ فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، ان کے مصنفین کی پول کھول رہا ہوں میں۔ صحیح بخاری میں مدلسین، مستور، کذاب، ضعیف راویوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی وہ حضرت ابو بکر افضل ہے، وہ دوسرا کہتا ہے حضرت علی افضل ہے۔
یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے آپ لوگ اپنا بلڈ پریشر اوپر نیچے نہ کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن پر تدبر کریں اور قرآن کو تھامیں، اور ان روایت پرستی سے باہر نکلیں۔ منکرین قرآن نہ بنیں، روایت پرست نہ بنیں، اللہ کی کتاب کو تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ کیوں؟ یہ ابو جعفر تنولی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھیں، آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ، یہ آیت دیکھیں، آیت، اللہ کی رسی کو تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آگے آپ کی مرضی، آپ نے اللہ کی رسی تھامنی ہے یا بخاری کی رسی تھامنی ہے یا شیعوں کی اصول کافی کی رسی تھامنی ہے، آپ کی مرضی۔ ہم نے تو اللہ کی رسی تھامی ہوئی ہے انشاءاللہ، اس لیے دل مطمئن ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔